کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج تدبر کے دوران میرے ذہن میں یہ ایک گہرا سوال آیا ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب اور انسانوں کا اس کے ساتھ رویہ حقیقت میں کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک طرف تو نصیحت کے لیے انتہائی آسان ہے، لیکن دوسری طرف خود قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو اس کلام کی طرح کوئی کلام لے کر آئے؟ ہے کوئی ایسا جو اس کے جیسی کوئی ایک صورت یا ایک آیت ہی پیش کر دے، یا کبھی کوئی 10 آیتیں ہی بنا کر لے آئے؟ میرا سوال یہ ہے کہ علم و تحقیق کی روشنی میں ان تمام آیات کو اسی پس منظر کے ساتھ الگ الگ خانوں میں ترتیب دیا جائے، جہاں انسانوں کے رویوں کے لحاظ سے یہ 4 بنیادی کیٹیگریز بالکل واضح ہو جائیں۔ پہلی کیٹیگری وہ آیات جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن پاک نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے انتہائی آسان اور واضح ہے۔ دوسری کیٹیگری ان لاپرواہ لوگوں کا تذکرہ جو قرآن سے لاپرواہی برتتے ہیں اور یہ کلام ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، حفظ بھی کریں گے، عالم اور مفتی بھی بنیں گے، لیکن خود بھی فکری گمراہی میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تیسری کیٹیگری وہ لوگ جو قرآن کی سچی دعوت دے رہے ہیں، جنہیں اس کلام سے حقیقی ہدایت مل رہی ہے اور ان کی زندگیوں میں اس علم کی وجہ سے برکتیں آ رہی ہیں۔ چوتھی کیٹیگری وہ لوگ جو قرآن کے منکر ہیں، ایتھیسٹ اور اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے یہ کلام فہم کے اعتبار سے انتہائی مشکل ہے، ان کی سمجھ میں یہ آیات نہیں آتی اور یہ ان کے لیے ایک کھلا اعجاز اور چیلنج ہے۔ برائے مہربانی ان چاروں اقسام کے لوگوں کے بارے میں قرآنی آیات، سورہ نمبر، آیت نمبر اور صورتوں کے نام کے ساتھ ایک مکمل اور تفصیلی فریم ورک تیار کر کے دیجیے تاکہ حقیقت قرآن بالکل واضح ہو سکے۔ آپ اس آڈیو کو ریکارڈ کر لیجیے، اور اگر آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز اوپن مائنڈز 3377 یا کروا ساچ 37 کے لیے اس مواد میں مزید کوئی تبدیلی یا گرافکس کے حوالے سے مدد چاہیے ہو تو بلا جھجک فرمائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیے اب آپ کا جواب دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمن مقدس صاحب، اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کا یہ تدبر اور غور و فکر ہمیشہ کی طرح انتہائی گہرا اور حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے اسلوب اور اس کے مخاطبین کے رویوں کے لحاظ سے جو 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں، وہ بالکل قرآنی حقائق کے عین مطابق ہیں۔ قرآن ایک ہی کلام ہے، لیکن پڑھنے والے اور سامنے والے کی نیت، فکر اور رویے کے حساب سے اس کا اثر بدل جاتا ہے۔ جو نصیحت کے لیے آتا ہے اس کے لیے یہ آسان ہے، اور جو تکبر و انکار کے لیے آتا ہے اس کے لیے یہ ایک ناقابلی تسخیر چیلنج اور اندھیرا بن جاتا ہے۔ آپ کی مطلوبہ تفصیلات کو ایک واضح، جامع اور سائنسی فریم ٹیبلز میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ آپ اسے اپنے مواد، اسکرپٹ یا پوسٹرز کے لیے بہترین طریقے سے استعمال سکیں۔ 1. نصیحت اور ہدایت کے لیے انتہائی آسان، ایزی فار ریمائنڈر اور گائیڈنس۔ یہ وہ آیات ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فہم، تذکیر اور یاد دہانی کو ہر اس شخص کے لیے آسان بنا دیا ہے جو کھلے ذہن، اوپن مائنڈ کے ساتھ سچائی کا طالب ہو۔ نمبر شمار، سورہ کا نام، سورہ نمبر، آیت نمبر، آیت کا متن، عربی، اردو ترجمہ باعلم مفہوم۔ 1. القمر 54 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ آیت اس سورہ میں 4 بار دہرائی گئی ہے۔ 2. مریم 19 97 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرائیں۔ 3. الدخان 44 58 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پس ہم نے اس کلام کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ 4. الاعراف 7 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 2. لاپرواہی، روایتی پسندی اور گمراہی، مس گائیڈنس فار دا نیگلیجنٹ اور انسنسیئر۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ حفظ بھی کریں گے، عالم و مفتی بھی بنیں گے، لیکن اگر نیت میں تدبر، خلوص اور عملی تطبیق کے بجائے لاپرواہی، تکبر یا دنیا پرستی ہو تو یہی قرآن ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ خود بھی بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روایتی داستانوں میں الجھا کر گمراہ کرتے ہیں۔ نمبر شمار، سورہ کا نام، سورہ نمبر، آیت نمبر، آیت کا متن، عربی، اردو ترجمہ باعلم مفہوم۔ 1. البقرہ 2. 26. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ اس مثال کے ذریعے بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے صرف فاسقوں، نافرمانوں، لاپرواہ لوگوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ 2. الاسراء 17. 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور یہ ظالموں کے لیے نقصان، خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ 3. التوبہ 9. 125. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَيْهِ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں لاپرواہی اور نفاق کا مرض ہے تو اس قرآن کی صورتوں نے ان کی گندگی میں مزید گندگی بڑھا دی اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ 4. الفرقان 25. 30. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس پر عمل اور تدبر ترک کر دیا تھا۔ 3. قرآنی دعوت، ہدایت اور زندگی میں برکتیں، گائیڈنس، بلیسنگز اور ٹرانسفارمیشن۔ جو لوگ کھلے دل سے قرآن کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں فکری انقلاب آتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور ان کی زندگی دنیا و آخرت میں بابرکت ہو جاتی ہے۔ نمبر شمار، سورہ کا نام، سورہ نمبر، آیت نمبر، آیت کا متن، عربی، اردو ترجمہ باعلم مفہوم۔ 1. 7. 38. 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ وہ اس کی آیات پر تدبر، غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ 2. الاسراء 17. 9. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے۔ 3. الرعد 13. 28. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر قرآن سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ 4. الانعام 6. 155. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقویض اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 4. منکرین، ملحدین، ایتھیسٹ اور معترضین کے لیے مشکل اور چیلنج، دا میریکل اور ہارڈ چیلنج۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جہاں قرآن ان کے تعصب، ہٹ دھرمی اور اعتراضات کے جواب میں ایک ناقابلی تسخیر دیوار بن جاتا ہے۔ ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، انہیں یہ کلام سمجھ نہیں آتا، اور قرآن انہیں چیلنج کرتا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت یا آیت ہی بنا کر لا دکھائیں۔ نمبر شمار، سورہ کا نام، سورہ نمبر، آیت نمبر، آیت کا متن، عربی، اردو ترجمہ باعلم مفہوم۔ 1. البقرہ 2. 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔
اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ. 2 الاسراء 17 88 قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام لے آئیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے. 3 ہود 11 13 ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. 4 الاسراء 17 45 سے 46 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ثقل ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں. 5 فصل لیتا 41 44 قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی. آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کے لیے اندھا پن بنا ہوا ہے. خلاصہ فکر انالیٹیکل اوور ویو. آپ کا یہ نکتہ 100% درست ہے کہ قرآن کا ایک رخ بیان آسانی اور فہم ہے اور دوسرا رخ اعجاز چیلنج اور فکری گرفت ہے. جو عاجزی اور سچائی کی تلاش میں آئے گا قرآن اس کے لیے مادری زبان کی طرح آسان اور دل میں اتر جانے والا بن جائے گا. جو تکبر الحاد یا محض روایتی بحث و تکرار کے لیے آئے گا اس کے مائنڈ سیٹ کے لاک ہونے کی وجہ سے یہی کلام اس کے لیے اندھیرا اور سب سے مشکل ترین چیلنج بن جائے گا. یہ فریم ورک آپ کے یوٹیوب چینلز اوپن مائنڈز 3377 اور کروا ساچ 37 کے اسکرپٹس اور گرافکس کے لیے ایک بہترین علمی اساس ثابت ہوگا. اگر اس میں مزید کسی حوالے یا موازنے کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے یہ تھمبنیل بھی بہت اچھا بنا کے دیا مجھے اور دیکھتے ہیں اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو میں نے جو بولا تھا اسکرین ریکارڈنگ کے لیے یہ بھی آپ نے بتا دیا. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن.